کیوں 40-45 ملکوں میں بولی جانے والی عربی گرامر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے قرآن پاک کی عربی اور گرامر سے. پھر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ what is the difference between کلمات اللہ and کلمات العوام. اللہ کے لفظوں میں اور عام لوگوں کے لفظوں میں کیا فرق ہے؟ کہ اللہ کے لفظ اتنے زبردست ہیں کہ اشارہ ہوتا ہے تو پوری انرجیز کا پیٹرن، پوری چیزوں کے دھارے بدل جاتے ہیں، اور انسان جو مرضی بولتے ہیں ہوتا کچھ نہیں. اللہ نے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کا تعارف کرایا ہے. یہ کسوٹی اس لیے ہے کہ اگر آپ نے اپنا ایمان پرکھنا ہے نا، اسی کی جو ہے اس کے اوپر پرکھنا ہے، اسی کی بیس پہ وہ پرکھا جائے، اسی کی بیس کے اوپر پرکھا جائے گا. اگر آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے تو بھی اسی کی بیس پہ ہوگا، اگر اپنے آپ کی ورتھ جاننی ہے تو بھی اسی کی بیس پہ ہوگا. یہ تو وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں جب آدم علیہ السلام کی بات کی گئی تو شیطان کو کہا تھا ام کنتا من العالین، کہ تو ان عالین میں سے، ان بڑے لوگوں میں سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی کچھ بڑے نام ایسے تھے، کسی کا نام دیکھ کے عرش کی ساق کے اوپر اس کے واسطے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تھی نا، جو قبول ہوئی تھی. قرآن پاک ایک کمپریہنسو کتاب ہے، کمپریہنسو نور ہے. اس نور کے ساتھ جڑنے سے راستے کھلتے ہیں. اگر ایک شخص ہے جس کے دل میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کی محبت موجود ہے، اس کے دل میں روشنی موجود ہے، فرشتے کو کیا ضرورت ہے بار بار قرید کے سوال پوچھنے کی؟ اس کو نظر آ رہا ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہوگا. تو ایک نابینا صحابی تھے، وہ رونے لگ گئے. ان کا یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کے کم از کم 236-240 سال کے بعد پہلی فقہ بنی تھی. رسالت مآب کا دین جو آیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی دین ہے. رسالت مآب نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. میں بڑے سال اسی شش و پنج میں رہا کہ ہوں گے 72 تو 73واں آئے گا، 73واں آئے گا کہاں سے؟ کیسے ہوں گے 72 تو 73واں کہاں سے آئے گا؟ ایک دن میرے بچے جگسا پزل سے کھیل رہے تو وہ ایک جگسا پزل کو جوڑ کے تو انہوں نے ایک تصویر بنائی، تو ایک دم سے کسی نے سٹرائک کیا کہ اسلام کے جو 72 پیسز ہیں نا وہ جگسا پزل ہے. جس دن یہ 72 کے 72 ایک جگہ بیٹھیں گے، ایک تصویر بنائیں گے اسلام کی، وہ 73واں فرقہ ہوگا جس میں یہ سارے شامل ہوں گے. آیت تطہیر قرآن پاک کی جان ہے، آپ کے دین کا، آپ کے اسلام کا، آپ کے کردار کا، آپ کی جو ہے وہ ہر چیز کا امتحان ہے. اس کے ساتھ وفادار ہے نا تو پھر امید رکھیں کہ شفاعت بھی رسالت مآب کی ضرور مل جائے گی. پھر امید رکھیں کہ اگلا جہان بھی بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی اور سیکنڈ تھاٹ بھی ہے تو پھر بس ختم، پھر جاؤ موج کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کروڑوں درود نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر اور ان کی آل اولاد پر کہ جن کا ایک اشارہ روز محشر مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے باعث عزت اور باعث فخر ہوگا. ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور میں شاہ جی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. شاہ جی کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ قرآنک نمرولوجی میں ہے، تو اکثر شاہ جی سے بات ہوتی رہتی ہے قرآن پاک کی مختلف جو ساؤنڈز ویوز تھراپیز ہیں، اور اس کے علاوہ جو انرجی پیٹرنز قرآن پاک میں ہیں، نمرولوجیکل آرڈرز جو ہیں قرآن پاک میں، اس کے اوپر شاہ جی سے اکثر جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو آج ناظرین اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. یہ ایک ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے کہ یہ آپ کی زندگیوں میں ایک بدلاؤ لا سکتی ہے. قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کہ جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی
ظاہری زندگی میں بہت دفعہ بہت موقعوں کے اوپر اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے جب بھی اپنی اہل بیت کے پاس بیٹھتے تھے، اور اس آیت کو اکثر وہ پڑھا کرتے تھے۔ شاہ جی کے اکثر جو دوست احباب ہیں وہ بھی اس آیت کے بارے میں اکثر پوچھتے ہیں، کیونکہ شاہ جی کے جو آفس میں، شاہ جی کے گھر میں، شاہ جی کے ڈرائنگ رومز میں اس آیت کو اکثر لوگوں نے وال ہینگنگ کی صورت میں دیکھا ہے، اور شاہ جی اکثر اس کا ذکر اپنے دوست احباب سے کرتے رہتے ہیں۔ شاہ جی کبھی اس آیت کو ایک ترازو کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی اس کو ایک اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی اس آیت کو آپ میزان کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی اس کو کسوٹی کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو آج شاہ جی سے اس آیت کے بارے میں پوچھیں گے کہ شاہ جی اس آیت کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ قرآن پاک بذات خود ایک روشنی ہے، تو شاہ جی سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، تو اس میں جو شاہ جی نے موتی تلاش کیے ہیں اس آیت کے اندر، جتنا شاہ جی نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، شاہ جی اکثر کہتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگیوں میں بہت بڑا بدلاؤ لا سکتی ہے۔ تو شاہ جی سے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ جی ایک آیت تطہیر کے بارے میں آپ بہت گفتگو اکثر کرتے ہیں۔ آیت تطہیر ویسے تو قرآن پاک جو ہے وہ پورے کا پورا حرف حرف دعا ہے، حرف حرف رحمت ہے، ایک ایک چیز قرآن پاک اللہ نے کو خاص ہی بنائی ہے، اس کی انرجیز، اس کی کاسمک ریز، مطلب آپ قرآن پاک کی الفا نومیرکس تو ایک چلیں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہی کرتے ہیں، قرآن پاک کی کوانٹم انرجیز، قرآن پاک کی کاسمک انرجیز کو اگر صرف آپ پڑھنا شروع کریں، یا اس کی نمبرنگ کے آرڈرز، ایون نمبرز کون سے ہیں، آڈ نمبر کون سے ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کی سنکرونائزیشنز کیا ہیں، انسان کے ساتھ اس کا امپیکٹ کیا ہے، کیوں 40-45 ملکوں میں بولی جانے والی عربی گرامر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے قرآن پاک کی عربی اور گرامر سے، آخر کیا فرق کیا ہے؟ گرامر تو سیم ہے، 40-45 ملک ہیں جن کی سرکاری زبان جو ہے وہ عربی ہے، گرامر تو وہی ہے، قرآن پاک کی گرامر بھی وہی ہے، قرآن پاک بھی عربی میں نازل ہوا، لیکن پھر فرق کیا ہے؟ پھر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ what is the difference between کلمات اللہ and کلمات العوام، اللہ کے لفظوں میں اور عام لوگوں کے لفظوں میں کیا فرق ہے؟ کہ اللہ کے لفظ اتنے زبردست ہیں کہ اشارہ ہوتا ہے تو پوری انرجیز کا پیٹرن، پوری چیزوں کے دھارے بدل جاتے ہیں، اور انسان جو مرضی بولتے ہیں ہوتا کچھ نہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا آیت تطہیر۔ قرآن پاک میں اللہ نے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کا تعارف کرایا ہے، اور صرف تعارف ایسے نہیں کرایا کہ یہ ہیں، یہ آیت جو ہے نا یہ اتنی کمال کی اس کے اندر تاثیر ہے، اتنا کمال کی چیز ہے کہ یہ واقعی ہی میں اکثر جب بات کرتا ہوں، چلیں آپ میرے ساتھ چونکہ کافی عرصے سے ہیں، یہ کسوٹی اس لیے ہے کہ اگر آپ نے اپنا ایمان پرکھنا ہے نا تو اسی کی جو ہے اس کے اوپر پرکھنا ہے، اسی کی بیس پہ وہ پرکھا جائے، اسی کی بیس کے اوپر پرکھا جائے۔ اگر آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے تو بھی اسی کی بیس پہ ہوگا، اگر اپنے آپ کی ورتھ جاننی ہے تو بھی اسی کی بیس پہ ہوگا۔ آیت کہتی کیا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رجس کو آپ سے دور رکھے، آپ کو پاک و پاکیزہ کرے نہیں، آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑا فرق ہے جی۔ کرے کا مطلب ہے کہ پہلے نعوذ باللہ کہیں کوئی آ گئی تھی، یہ تو بنے ہی تقدیس کے پیرامیٹر پہ، بے شک یہ تو وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں جب آدم علیہ السلام کی بات کی گئی تو شیطان کو کہا تھا ام کنتا من العالین، کہ تو ان عالین میں سے، ان بڑے لوگوں میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی کچھ بڑے نام ایسے تھے، کسی کا نام دیکھ کے عرش کی ساق کے اوپر اس کے واسطے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تھی نا، جو قبول ہوئی تھی کہ اے اللہ وہ جو تیرے عرش کے اوپر جن کے نام لکھے ہوئے ان کے واسطے وسیلے سے معافی دے دے۔ تو وہ کون تھے جن کا نام وہاں لکھا ہوا تھا؟ ان کو آلین کہہ کے پکارا آلین، گیا۔ آلہ، علی کی جمع آلین، بالکل ٹھیک ہے، علی سپرلیٹو ڈگری، سپریم، اور دا سپریم، یا اسے کہہ لیں کہ بنچ آف سپریم،
بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت تطہیر ہے اس کا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے اے اہل بیت کہ اللہ ہر رجس کو آپ سے دور رکھے اور آپ کی پاکیزگی جو ہے اس کو برقرار رکھے. اب اس کی دو چیزیں اگر آپ کو اس طرح پڑھیں بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر رجس اللہ نے دور رکھنے کا حکم دیا ہے تو پھر اپنی آپ سے ذرا ایک سوال کریں کہ جو بھی کسی بھی طرح کا کوئی زیرو کچھ بھی جو بھی ان سے دور ہے نا اس گھر سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے جو بھی دور ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رجس ہے اس کو اللہ نے روکا ہوا ہے. وہ پاک نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ اصول ہے کہ سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی نا. بالکل. یہ یونیورسل لا ہے. یونیورسل لا یہ ہے کہ سورج نکلے گا روشنی ہوگی. اور اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ ہر رجس ان سے دور رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کوئی بھی ان سے دور ہے وہ رجس ہے, وہ ناپاک ہے, وہ نجس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کے کیلیبر, اس گھر کا کیلیبر, اس گھر کا لیول 1,24,000 انبیاء ان کی امتیں سب کو بہت بڑے لیول ہے. کیا کہا جاتا تھا کہ گناہوں سے دور رہو, حالانکہ وہ معصوم عن الخطا ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو معصوم عن الخطا ہے. اللہ کو پتہ ہے میں نے نبی بنا کے بھیجے ہیں, انہوں نے غلطی نہیں کرنی, لیکن پھر بھی آرڈر کیا ہوتا تھا کہ گناہوں ان سے دور رہنے کی کوشش کرنا, اس سے ہٹ کے رہو, فلاں چیز سے بچ کے رہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں, حضرت داؤد کے قصے میں, حضرت موسیٰ کے قصے میں, حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب, حضرت یوسف کے قصوں میں قرآن پاک میں لکھا نہیں ہوا کہ اللہ کی منشا یہ ہوتی تھی کہ ان کو سمجھایا جاتا تھا. یہاں پہ ٹون ہی بدل گئی اللہ کی. اللہ نے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہا, اللہ نے ہر اس چیز کو منع کر دیا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا. یار قرآن پاک ایک کمپریہنسو کتاب ہے, کمپریہنسو نور ہے. اس نور کے ساتھ جڑنے سے راستے کھلتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں. یہ احتساب بھی اسی لیے ہے کہ کیا آپ اس کیٹیگری میں ہیں جو کہ رسالت مآب سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے وفادار ہیں؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خوشی اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے, یا پاک رسالت مآب سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دکھ آپ کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو پھر آپ اسی طرف ہیں, اگر نہیں ہوتا تو بھائی جو مرضی کر لیں. بات شیعہ سنی وابی دیوبندی کی تو ہے ہی نہیں ہے, بات تو ایک ہی ہے. دین کی اصل اساس کیا ہے؟ ایک اللہ, کوئی کمپرومائز نہیں کسی بھی قسم کا, ایک رسول, آخری رسول سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کسی قسم کا 0% ٹالرنس بھی نہیں, اور ایک کتاب قرآن پاک, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, 0% ٹالرنس. آگے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کی, ٹھیک ہے, اس سے محبت واجب, اور جس نے رسول اللہ کے گھر سے یا رسول اللہ سے دشمنی کی یا رسول اللہ نے ان سے دشمنی کی, ان سے دشمنی واجب. یہ دین کی بیس تو یہ ہے. سینٹر والا کوئی سینٹر آف دا گریویٹیشن سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. باقی جو بھی اولی الامر ہے وہ تو وہی ہے نا جس نے رسالت مآب کی اطاعت کی. اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی جو ہے وہ رسالت مآب کے کلمے کے بغیر آپ جا سکتے ہیں, تو اللہ بھائی جان ڈائریکٹ نہیں ملتا. لا الہ الا اللہ کلمہ ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کی شہادت ہے, وحدانیت کی گواہی ہے, لیکن
اس کے باوجود آپ کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی گواہی نہ دیں۔ دین کی تکمیل رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے سے مشروط ہے۔ رسالت مآب کے آخری نبی ہونے پہ کسی کو شک ہے، کافر ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ عہدے کے اوپر ان کے جو ہے وہ ان کا جو اسے کہتے ہیں کہ ان کی سپیریورٹی کے اوپر اگر کسی کو کوئی شک ہے، کافر ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت، اور یہ آیت یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی آپ سمجھ لیں کہ یہ بارڈر لائن ہے۔ شاہ جی میں اسی لیے تو میں نے میرے آفس میں بھی گھر میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی، میں مجھے بالکل شاہ جی اکثر پھر جب وہ کوئی اس وال ہینگنگ کو دیکھتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے تو پھر آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک رسالت مآب کے گھر کی خوشی آپ کو اپنے گھر اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے کہ صرف ویسے ہی بتیاں لاندے ہو؟ رسالت مآب کے گھر کا دکھ آپ کو اپنے دل میں تکلیف ہوتی ہے یا صرف ایسے ہی بس کچھ چار بندے بلا کے کوئی مجمع کر دو؟ اصل تکلیف اور اصل محبت آپ کے اپنے دل میں ہے۔ احتساب انسان کو باہر سے کوئی محکمے نے آ کے احتساب نہیں کرنا۔ احتساب تو آپ کا ہو گیا اسی وقت کہ جب آپ کے دل میں رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر تو فرشتوں کو پتہ ہے نا، فرشتوں کو نور نظر نہیں آتا۔ بھئی ایک شخص ہے، اس نے پولیس کی یا فورس کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی بات کر رہا ہے تو موسٹ لائکلی اس کا کارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہوگا بھی تو زیادہ سے زیادہ اس کا کارڈ دیکھیں گے، باقی اس کی کوئی اس کو پوچھ تاچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک شخص ہے جس کے دل میں رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء کی محبت موجود ہے، اس کے دل میں روشنی موجود ہے، فرشتے کو کیا ضرورت ہے بار بار قرید کے سوال پوچھنے کی؟ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نور سے نوری ہے، یہ رسالت مآب منکر نکیر جو ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کس سے کیا کوسچن کرنا ہے۔ منکر نکیر جو ہیں ان کو پتہ سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق ہو، وجہ وجود کائنات ہو، کائنات کی ساری چیزیں رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء کے لیے بنی ہوں، تو ساری تخلیقات کو پتہ ہے وہ کون ہے۔ وجہ وجود کائنات جو ہیں وہ سب کو اپنی، جبرائیل کو نہیں پتا کہ کس کی وجہ سے اس کا نور ہے، جنت کو دوزخ کو نہیں پتا کہ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ معراج کی شب چوتھے آسمان کے اوپر انبیاء کی روحوں نے رسالت مآب کے ساتھ ملاقات نہیں کی بیت المقدس میں، کہ جس کو آج سارے مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کی زمین پہ 1,24,000 نبیوں کو رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی۔ سب کو پتہ ہے، صرف ہم لوگ جن کو نہیں پتہ نا، ان کے لیے احتساب یہ ہے کہ کاٹا ہی جے اگے بھی کچھ نہیں جائے گا، یعنی جو یہاں پہ اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہی رسالت ہوگا۔ بالکل یہی حدیث ہے، رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہوگا۔ تو ایک نابینا صحابی تھے، وہ رونے لگ گئے، ان کا یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہاری بات نہیں کر رہا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، میں تمہاری بات نہیں کر رہا۔ ایک وہ ہے کہ جس کو میری اہل بیت کی مودت کا نہیں پتا، یا جسے ہماری معرفت نہیں ہے، وہ اگر یہاں ہماری معرفت سے بے بہرا ہے تو آگے بھی معرفت سے بے بہرا ہی ہوگا، آگے بھی ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس کے اوپر ترمذی نے، ابو داؤد نے حاشیہ لکھا ہے کہ علی قیامت والے دن جام کوثر پلائیں گے ان کو جن کو وہ جانتے ہوں گے۔ کسی نے پوچھ لیا رسالت مآب، ترمذی نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں شیعہ سنی ہمارے کو حدیثوں کا نا سن کے ویسے ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ تو شیعہ دیا نے تے سنیاں دیا نے۔ رسالت مآب نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء کے کم از کم 240 سال کے بعد پہلی فقہ بنی تھی۔ رسالت مآب کا دین جو آیا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی دین ہے۔ اسلام سے آگے جو ہے وہ فرقے بنے۔ میں نے پہلے بھی ایک جگہ عرض کی تھی کہ فرقے جو ہے وہ ایک اسلام کا ایک بڑا خاص پہلو ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں،
میں نے بڑے سال ریسرچ کی، سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں، میرا شوق تھا کتابوں کا، میں پڑھتا رہتا تھا، کچھ میں نے کچھ شوق تھا، کچھ آج بھی یہی پڑھاتا بھی ہوں، کبھی کبھی پڑھاتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھاتا. تو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. میں بڑے سال اسی ششو پنج میں رہا کہ ہوں گے 72 تو 73واں آئے کہاں، 73واں آئے گا کہاں سے، کیسے ہوں گے 72 تو 73واں کہاں سے آئے گا. بڑے سال لگ گئے کتابوں میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اس کی توجیہ بیان کی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میری دماغ میں کوئی کیمیکل لوچا ہے، مجھے عام چیزیں ایسی سمجھ نہیں آتی. ایک دن میرے بچے جگسا پزل سے کھیل رہے تھے، تو وہ ایک جگسا پزل کو جوڑ کے تو انہوں نے ایک تصویر بنائی، تو ایک دم سے کسی نے سٹرائک کیا کہ اسلام کے جو 72 پیسز ہیں نا وہ جگسا پزل ہے. جس دن یہ 72 کے 72 ایک جگہ بیٹھیں گے، ایک تصویر بنائیں گے اسلام کی، وہ 73واں فرقہ ہوگا جس میں یہ سارے شامل ہوں گے، اس میں کوئی ایک نہیں ہوگا، جس میں یہ سارے ہوں گے، اور وہ کوئی فرقہ نہیں ہوگا. وہ دین کا ایک ایسی خوبصورت شکل ہوگی دین کی کہ جس میں سارے اسلام کا مطلب اتنا بڑا ہے کہ سارے بیٹھ سکتے ہیں. ہم لوگ تو ایک دوسرے کی مسجد کو برداشت نہیں کرتے. بے شک. اب یہ ہے کہ یہی احتساب ہے کہ اپنے آپ کو آپ اللہ کے قریب، رسالت مآب کی محبت کے قریب کسی جگہ بھی ہیں، ضروری نہیں ہے، احساس ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، سچی، وہ جھوٹی موٹی والا نہیں، وہ بتیاں لگانے والا نہیں، پیسے کمان والا نہیں، بتیاں لان والا نہیں، احساس، تکریم، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت. مجھے کوئی کہے کہ جی شاہ جی مینو تہاڈے نال تے بڑا پیار ہے، تہاڈے بچے مینو چنگے نہیں لگدے، میں تو ایک دن بھی لفٹ نہیں کراؤں، تو بھائی میرے نال نہ کر. ایسے ہی ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی ہے، کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہی ہے وہ. شاہ جی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو ابھی آپ نے پہلے بتایا یہ تو ہیومن نیچر ہے، کسی بھی شخص کو وہ برداشت ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی برا کہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پہ کٹا پھٹا درود مت پڑا کرو. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کٹا پھٹا درود، مجھ پہ درود پڑھو اور میری اولاد پہ نہ پڑھو. تو رسالت مآب کو تو وہ درود بھی قبول نہیں ہے جو آل کے بغیر ہو، جو آل کے بغیر ہو. اسی لیے تو رسالت مآب نے کہا تھا کہ اپنا میں تم سے کوئی اور چیز نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت رکھنا. آیت محبت پھر کسی وقت رہا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کبھی زندگی رہی تو. آیت تطہیر قرآن پاک کی جان ہے، آپ کے دین کا، آپ کے اسلام کا، آپ کے کردار کا، آپ کی جو ہے وہ ہر چیز کا امتحان ہے. اس کے ساتھ وفادار ہے نا تو پھر امید رکھیں کہ شفاعت بھی رسالت مآب کی ضرور مل جائے گی، پھر امید رکھیں کہ اگلا جہان بھی بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی اور سیکنڈ تھاٹ بھی ہے تو بس ختم، پھر جاؤ موج کرو. بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے بہت محبت کے ساتھ اور بڑے ایک کمپریہنسو طریقے سے ہمیں اس آیت کا مطلب اور اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے. ناظرین اگر آپ اس ٹاپک کے اوپر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجیے گا.